اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ پہلے ایمان قبول کیا اور مکی زندگی میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے متعلق مشورہ کیا تو انہوں نے ہی انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آخری دم تک لڑیں گے اور ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں 100 زرہ پوش مشرکین کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر کے تہلکہ مچا دیا۔ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا قرآن سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبادت گزار بندہ ہے اور اللہ نے مجھے علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی زندگی میں عشق رسول اور شہادت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بالآخر 70 سال سے زائد عمر پا کر سن 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازے کی نماز امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ اللہ کی قدرت ہمارے جسم میں خون کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا ہے ان میں سے ایک خون ہے، اور جسم میں خون کی کمی ہو جائے یا خون بننا بند ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خون کے اندر ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہوتی ہے جس سے وہ پورے جسم میں دوڑتا ہے اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بے جان چیزوں سے انسان کو حیات بخشنے والا خون بناتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، عورت، نابالغ بچہ اور بیمار۔ ابو داؤد کی روایت ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح اور تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سوتے وقت معوذتین پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے، سر سے ابتدا کرتے اور پھر منہ اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر بقیہ بدن پر پھیرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اولاد کو ادب سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 سا اناج یعنی تقریباً 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کی نظر میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔
کنز العمال کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، سہل رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔